ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے تو معذور افراد اور بوڑھے افراد دونوں کو اگر بات کی جائے تو دونوں اسلام نے ہمیں ان کے حوالے سے رہنمائی بیان فرما دی اور ان کے حقوق کو بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے اگر ہم بوڑھے افراد کی بات کی جائے، ضعیف افراد کی بات کی جائے، تو ریاست مدینہ کو بنانے کے لیے اللہ نے جو 14 اصول معراج کی رات عطا فرمائے، اس کے اندر خصوصاً والدین کو سامنے رکھ کے بوڑھے افراد کے طور پر اللہ نے کیا خوبصورت جو ہے ہمیں تعلیمات ارشاد فرما دی۔ اگر قرآن و سنت کی بات کی جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بوڑھے افراد کے حقوق کی بات کی جائے تو کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ صاحب بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ماشاءاللہ ایک پروگرام کا آغاز کیا تو اللہ رب العزت آپ کو اس میں استقامت بھی دے اور ایسے پروگرامز کے ذریعے سوسائٹی کی خیر اور اس کی ہدایت کا فریضہ سر انجام پاتا رہے، کیونکہ ہمارے بالخصوص پاکستانی سوسائٹی کے اندر اس چیز کی بڑی کمی تھی اور اب چینلز نے الحمدللہ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں اور علمی کاموں کے اوپر دینی رہنمائی کے لیے یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ تو یقیناً سیکھنے کا تو پروسیجر انسان کا وہ کہتے ہیں من المہد الی اللحد تک جاری رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جیسے لوگوں کے ذریعے اور رہنمائی عوام کو اور قوم کو ملتی رہے گی، ہماری کمی یہ ہے کہ وہ جو مرکز تھا ہمارا، مرکز و محور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، جب آپ کی ذات سے مسلمان دور ہوتے گئے دو اعتبار سے، ایک زمانی اعتبار سے کہ حضور علیہ السلام کا جو آپ کا دور تھا، صحابہ اکرام کا دور تھا، ایک ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے، دوسرا تھا کہ آپ کی تعلیمات کا جو محور و مرکز ہے، تعلیمات سے دور ہوتے گئے۔ تو دونوں کے پیش نظر مسئلہ یہ ہوا کہ لوگ آہستہ آہستہ دین سے ہی دور ہوتے گئے اور وہ جو اصل روح تھی ہمارے دین کی ہم اس کو بھول گئے۔ بالکل دین فطرت تھا، فطرت سے بھی دور ہو گیا، فطرت سے دور ہو گئے۔ اب وہ دین فطرت تھا کیا؟ دین فطرت یہ تھا کہ اللہ رب العزت جس طرح آپ نے جس طرح اشارہ بھی کیا کہ قرآن عظیم کے اندر ہمارے والدین اور بزرگوں کے بارے میں اور بڑوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے اور آپ نے ان کو کلمہ اف تک بھی نہیں کہنا، یعنی منیمم کلمہ بتایا گیا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کوئی کم کلمہ ہوتا نافرمانی کا تو اللہ رب العزت اس کو بھی حرام قرار دیتے قرآن کے اندر۔ تو آپ نے جو بات کی، میں اس کے اوپر نے ایک جملہ صرف، میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کیا ہوں کئی جگہوں پہ، لیکن میں اس کو اکثر اس کا استدلال کرنا اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان کے لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اسپیسیفک بڑوں کی بات کی ہے۔ بات یہ ہے بڑوں کی ہم کیوں عزت کرتے ہیں؟ بعض نوجوان یہ کویسچن میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ ان پڑھ ہیں، وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، آج کا زمانہ ترقی یافتہ آئی ٹی کا دور ہے اور پوری دنیا میں گلوبل ولیج بن چکی ہے، کہتے ہیں جی کہ گیپ ہے، جی ہاں جی جنریشن گیپ ہے، تو ہمارے بڑے اتنے اسٹرانگ نہیں گرپ رکھتے جتنی ہم رکھتے ہیں۔ تو پھر جب رائے میں کنفلکٹ آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ میں اس کے اوپر ایک جملہ ان کو کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کسبی ہیں، کسب کے ذریعے ان کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ بڑے بن جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کسب میں شامل نہیں، بالکل صحیح، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہبی ہیں، جو رب نے کر دیا ہے نا، آپ اس کے ساتھ گیم آپ نہیں کر سکتے۔ اب بڑے کا جو میرے سے عمر میں بڑا ہے اور وہ ان پڑھ ہے، میں اس کی عزت اور احترام کیوں کروں؟ اس کے میں استدلال میں اس کو ڈیرائیو کروں گا سنت رسول سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا بہترین دور کائنات کا وہ میرا دور ہے، صحابہ اکرام کا دور ہے، آپ علیہ السلام کا دور ہے۔ فرمایا اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سے کم تر دور آئے گا تابعین کا، پھر اس سے کم تبع تابعین کا، اور یہ اصول دے دیا آپ نیچے چلے آتے جائیں۔ گویا کہ اگر آپ کو یہ سمجھیں اسامہ بھائی کہ آپ اس سائڈ سے اگر کائنات عروج اور ترقی پر گامزن رہی تو کائنات کی ترقی کا جو نقطہ کمال تھا وہ آپ علیہ السلام کی بعثت اور آپ کی ولادت تھی۔ جب آپ دنیا میں آگے تو کائنات اپنے ارتقاء کو مکمل کر چکی، پہنچ چکی۔ اور ابن خلدون اپنی تاریخ کا جو مقدمہ لکھا انہوں نے تو اس میں ایک ٹائٹل انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہر نقطہ کمال ابتدائے زوال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کائنات جب اپنے کمال کو پہنچ جائے تو کمال کے بعد تو کوی اور جگہ ہے نہیں جہاں اس نے جانا ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب وہاں سے وہ گریجولی زوال شروع ہو جائے گا۔ گویا کہ کائنات آپ علیہ السلام کی ذات پر پہنچ کر اپنا کمال مکمل کر چکی ہے، اب کائنات زوال میں ہے، گریجولی یہ قیامت تک اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے۔ بہترین دور فرمایا صحابہ کا، صحابی کی تعریف کیا ہے؟
وہ صحابی ہوتا ہے جس نے ایک نظر حالت ایمان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مقدسہ دیکھ لیا، چہرہ انور کو تک لیا، پھر حالت ایمان میں اس کا وصال ہو گیا، تو یہ ہے صحابی۔ اگر یہ صحابی، اس کا کوئی نہیں بتایا گیا کرائٹیریا، اتنی بڑی داڑھی ہو، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہو، اتنی بڑی نماز پڑھتا ہو، پوری پوری راتوں اللہ کی عبادت میں کھڑا رہتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ حالت ایمان میں دیکھ لیا، حالت ایمان میں وصال ہو گیا۔ اب اس صحابی کے درجے کو پوری کائنات کے اولیاء کی عبادتوں کو جمع کریں، ان کی عظمتوں کو جمع کر لیں، وہ اس ادنا سے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کون تھا؟ تابعی، تبع تابعی۔ تو جو میرے سے 4 دن پہلے پیدا ہو گیا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے میری نسبت زیادہ قریب، حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ جو زمانی قربت ہے اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ اللہ نے دی، یہ میں نے نہیں دی۔ اس لیے بڑوں کی عزت، احترام اور ادب کی بنیادی وجہ جو شرف ان کو رب نے دیا ہے، اور وہ شرف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی قربت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا خوبصورت آپ نے نقطہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اور یہ دیکھیں دین اسلام تو ڈاکٹر صاحب، دین اسلام تو کہتے ہیں سر تسلیم خم، اللہ کی بندگی کا نام ہے دین اسلام، رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام اسلام ہے۔ جب انہوں نے فرما دیا کہ من لم یؤقر کبیرنا، بارک اللہ بس اس کے بعد اس کو نکال دیا، بالکل، فلیس منا، اور محدثین کہتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا فلیس منا، اور جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سے نکل گیا، یہ تو امت سے خارج کر دیا نا کبیر، بالکل۔ اور یقیناً ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب جو بیان فرما رہے تھے، یقیناً انسان جب والدین کے ساتھ ساتھ دیگر بزرگ جو ہمارے خاندان میں، جب ہم تھوڑا سا پیچھے چلے گئے 10-20 سال پیچھے، تو ہمارے گھروں میں تو یہ ماحول ہوتا تھا خاندانوں میں کہ صرف والدین نہیں ہماری بری باتوں پر جھڑکتے تھے، ہمارے بڑے محلے کے جو بڑے ہوتے ہیں، ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ جو ہم کچھ غلط کریں گے۔ بڑی خوبصورت بات کی کہ اختیار دیا تھا ہمارے والدین نے، ہم گھر آ کے ڈرتے شکایتیں لگاتے تھے کہ ہمیں فلاں انکل نے جو ہے وہ لگا دی ہے یا ہمیں ڈانٹ دیا ہے، تو ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے باپ کو شکایت نہ لگا دیں مسجد میں جب نماز پڑھنے جائیں کہ اس نے غلط کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جنریشن گیپ کی بات کی، لیکن اس جنریشن گیپ کو ہمیں فل بھی کرنا ہے، تربیت بھی کرنی ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو نوجوان نسل ہے اس کو اب کیسے سمجھتے ہیں ان کو تربیت دی جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے؟ کس طرح ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے ریاستی سطح پر اور خصوصاً والدین کی سطح پر کہ آپ نے بڑوں کی تربیت کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ایک بندہ نوجوان آیا تھا تو آپ نے اس کی حرکات سکنات دیکھ کے جو ہے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ صحیح جو ہے وہ طور طریقے تربیت کو ادا نہیں کر رہا، تو آپ کیا فرمائیں گے تربیت کس نہج پہ کی جا سکتی ہے؟ اچھا سامبھائی نا، بنیادی جو چیز ہے ہماری وہ یہ ہے، میں کیونکہ پریکٹس میں ہوں جی، اور اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ توفیق دے رکھی ہے کہ تعلیم اور تعلم اس شعبے سے منسلک ہیں، تو میں پریکٹیکلی اپنی لائف کے اندر ان چیزوں کو پریکٹس کرتا ہوں جی، تو میں وہی چیزیں شیئر بھی کرتا ہوں۔ میں جب بھی ٹی وی چینل کسی جگہ پر بھی بیٹھتا ہوں، اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں ہوتی ہیں جو امپلیمنٹ بھی کی جا سکتی ہوں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسی طرح سے ایک ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا تھا، وہاں پر ہمارے ایک بزرگ تھے، تو بزرگ تھوڑے ہارڈ طبیعت کے تھے جی۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ میں جب نیا وہاں پہ شفٹ ہوا تو مجھے پتہ یہ چلا، جب بھی وہ بلاتے کسی کو، آواز دیتے، کوئی ان کو اپنے گھر کا کام کاج ضرورت پڑ جاتا، ان کے پاس کوئی اور ہیلپر نہیں تھا، ٹھیک، تو وہ لڑکے نہ چھپ جاتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کیوں نہیں؟ میں نکل کے چلا جاتا فوری طور پہ، حالانکہ میں ان سب سے بڑی عمر کا تھا، میں چلا جاتا۔ میں پوچھتا آپ کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نا بزرگ کیونکہ ہیں، بولتے رہتے ہیں، ہر وقت بلا لیتے ہیں، یہ وہ ہے۔ میں نے ان کو ایک جملے پہ لے کے آیا، میں وہ تھا عادل۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے عادل، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کا سسٹم آف جسٹس ہے اس میں عدل کے اندر شک کرنا کفر ہے، بے شک، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے اسی کے تحت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی نوجوان جو من احترما و اکرما شاب شیخن، کہ جس نوجوان نے کسی شیخ بوڑھے کی، بزرگ کی عزت کی، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کرے گا کہ قید اللہ لہو من اکرم لسنہ عند سنہ، کہ اللہ رب العزت جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے بدلے میں اس کے لیے کچھ لوگوں کو مقرر کر دے گا جو اس کی احترام اور عزت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ میں اسی سسٹم آف جسٹس کی طرف لٹا کر لے جاؤں گا نوجوانوں کو کہ خدا را آپ سب نے بوڑھے ہونا ہے، بالکل، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم میں سے کوئی یہ پروانہ لے کر نہیں آیا کہ اس نے کب مرنا ہے،
تو دو کام کریں. ایک اپنی صحت کا خیال رکھیں, بالکل ٹھیک, اپنی صحت کو اتنا سٹرونگ رکھیں, اپنے ویٹ کو اتنا مینٹین کریں کہ گویا کہ آپ کو 100 سال سے اوپر زندہ رہنا ہے. بالکل صحیح. جب آپ 70 سال سے اوپر جائیں تو کم از کم اتنا وزن ہو آپ کی ہڈیاں اٹھا کے اس کو چل سکیں. بالکل صحیح, آپ خود چل سکیں. نمبر 2, اپنے بڑوں کے ضعیف اور کمزور افراد کی اتنی مدد کریں کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کو کہیں اس کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہر فرد, وہ آپ کی اولاد ہو, آپ کے رشتہ دار ہوں, یا آپ کے جاننے والے ہوں, یا آپ کے تلامذہ ہوں, یا آپ کے بغل میں پڑوس میں رہنے والے لوگ ہوں, وہ اس بڑھاپے کے اندر آپ کا سہارا بن جائے. بے شک بے شک. تو جب ہم اپنے پرانے سسٹم کو کنورٹ نہیں کریں گے, کمی پاکستان میں کس چیز کی ہے؟ جی, علامہ صاحب سیریا میں رہ کر آئے ہیں, میں 6.5 سال عراق میں رہا ہوں. میں نے جو عراق کا مشاہدہ کیا لوگوں کا, وہ رات کے ٹائم پہ عصر کے بعد ان کا ایک ٹائم ہوتا تھا, تو وہاں بہت بڑے بڑے مکہ خانے بنے ہوتے تھے, 300-400 افراد کی سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتی تھی. وہاں پر صرف چائے ملتی تھی بس, اور باقی کیا ہے کہ بوڑھے لوگ اور نوجوان ٹیم یہ مل کر وہاں بیٹھتے تھے. ٹیمیں بن جاتی تھیں, شعراء کی ٹیم ہے, قصیدہ گو کی ٹیم ہے, ادیب کی ٹیم ہے, مختلف لوگوں کے وہ ٹولیاں بن کر بڑے اپنی ثقافت کو ان نوجوانوں میں ٹرانسفر کرتے تھے. اللہ اکبر. ان نوجوانوں کو اب پتہ تھا کہ جب ہمیں مہمان نوازی کہیں پر لے کر جایا جاتا تو اس گھر کا نوکر ہمارے لیے کھانا لے کر نہیں آتا تھا. بالکل صحیح. جو آج ہم نے گھر میں نوکر رکھا ہوتا ہے اور اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے, اس کا نوکر نہیں. میں نے بڑے اعلیٰ درجے کے شیوخ دیکھے. میں اپنے پاکستان کے پیرانے کرام اور شیوخ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں نے صاحب کرامات شیوخ سبحان اللہ دیکھے, خدا کی قسم, جن کے بیٹے اپنے سروں پر کھانا اٹھا کر ہمارے لیے لے کر آتے تھے کہ یہ مہمان ہیں ہمارے, اور ان کی تکریم ہمارا فرض ہے. یہی تربیت تھی جو میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل تربیت کی گئی, اور ان اقوام کو دیکھیں کہ ان کا تربیت کا جو انداز ہے وہ کتنا خوبصورت ہے, اور اس کے آگے جو چینجز جو آ رہے ہیں ان کی جنریشن کے اندر وہ کتنے خوبصورت. ایگزیکٹلی. میں صرف ایک یہاں پہ ایڈ کر کے تاکہ آپ آگے نکلیں, وہ یہ ایڈ کروں گا کہ آج یہ جو گیپ ہمارا پیدا ہوا ہے نا, اس گیپ کے اندر ایک بہت بڑا نا وہ ہب لگی ہوئی ہے. وہ ہب ہے انٹرنیٹ اور موبائل کی. نوجوان کو اور بڑوں کو انٹرنیٹ اور موبائل نے آپس میں قریب قریب بیٹھے ہوئے کو بھی اتنا دور کر دیا ہے کہ جیسے صدیوں کی مسافت ہو. جی بالکل. خدا را اس چیز کو مینیج کریں. بالکل ٹھیک. اپنے گھروں کے اندر, میں کئی بار, یہ ابھی بھی چند دن پہلے بھی میں نے ایک افطار ٹرانسمیشن میں یہ جملہ کہا تھا, اور میں نے کہا کہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر میں اس کی پریکٹس کرتا ہوں. میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, اور پچھلے شاید 15 سال سے نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے گھر میں. عجیب. کمپیوٹر میں نے بچوں کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ اب میرا بیٹا یونیورسٹی گوئنگ ہوا ہے تو میں نے کمپیوٹر لے کر دیا ہے. موبائل میں نے بیٹے کو لے کر دیا, تو 7 سال پہلے جو میرے پاس موبائل تھا وہ موبائل آج میرا بیٹا یوز کر رہا ہے صرف واٹس ایپ کے لیے اور کال کے لیے. تاکہ ان چیزوں, اب اس میں اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ تخلف پسند ہو, آپ نے بچوں کو جدید ٹیکنالوجی سے دور کر دیا, تو میں نے کمپیوٹر گھر کی مین لابی میں لگا کے دیا ہے, انٹرنیٹ وہاں لگا کے اب دیا ہے تاکہ نظر کے مین لابی میں کہ بچوں پہ نظر رہے کیا ہے اور کتنا ٹائم ہے, اور کیا 24 گھنٹے بچے صرف کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ کو یقیناً چینج لانے کے لیے ہارڈ سٹیپ لینے پڑتے ہیں, اور جب ہارڈ سٹیپ آپ لیتے ہیں یقیناً پھر ہی چینج آتا ہے. اور چینج لانے کے لیے اگر آپ بحیثیت بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں. بالکل. اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنے والد کا جوتا اٹھا کر مسجد سے نکلتے ہوئے ان کے آگے رکھیں گے تو کل آپ کا بیٹا بھی آپ کا جوتا اٹھا کے آپ کے آگے رکھے گا. یہ آپ کو اس کو تربیت کا ماحول دینا پڑے گا.